بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم۔ یہ کتاب العلم چل رہا ہے۔ کچھ آداب اس قسم کے ہیں کہ استاد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کچھ آداب اس قسم کے ہیں کہ تتعلق بالمتعلمین، طلباء کے ساتھ اور سامعین کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فہذا ادب، یہاں بھی ایک ادب بیان ہو رہا ہے، یتعلق بالاستاذ، جس کا تعلق استاد کے ساتھ ہے اور معلم کے ساتھ ہے۔ اور ترجمۃ الباب کا مقصد یہی ہے کہ استاد اگر کوئی مسئلہ مشکل ہے اور وہ ایک مرتبہ طلباء کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کو سمجھا دے۔ یہ ہے اعاد الحدیث لیفہم، کہ اپنے یہ ہے کہ حدیث کو اور اپنے یہ کہ سبق کو دہراتا ہے تاکہ یہ کہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ جی بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بہت سے مسائل اور بہت سی باتیں، بہت سے جملے آپ تکرار کے ساتھ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مقصود یہی ہوتا تھا کہ سامعین کو سمجھایا جائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اعادت الحدیث اور اعادت الدرس، سبق کا اعادہ کر دینا طلباء کے سامنے دوبارہ سے بارہ، اب چاہے انہی الفاظ کے ساتھ کر لیں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ ہم لوگ نالائق لوگ ہیں، ہم تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک سبق کو دہرائیں گے اور تیسری مرتبہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ جو پہلی مرتبہ آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ ایک مضمون کو مختلف الفاظ میں، مختلف جملوں میں اور مختلف پیرایہ سے آپ سمجھاتے تھے، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی۔ باب من اعاد الحدیث، من سے مراد استاد ہے جو حدیث کو اور درس کو یہ ہے کہ تکرار دہراتا ہے، ثلاثاً 3 مرتبہ، کہ لیفہم، تاکہ یہ ہے کہ سمجھایا جائے اس کو اور یہ ہے کہ طلباء کو، لیفہم الطلبۃ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ یہ منی کا ایک خطبہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہاں آپ نے بہت سے اور باتیں ارشاد فرمائی، لیکن ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، الا متنبہ ہو جاؤ، وقول الزور، فرمایا کہ والدین کی نافرمانی بھی گناہ کبیرہ ہے اور جھوٹی باتیں، قول الزور، جھوٹی گواہی دے دینا، جھوٹ کہنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس جملے کو آپ تکرار سے دہراتے رہے، مضمون کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے، یا سامعین زیادہ تھے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور فما زال یکررها، صحابی کا قول ہے، فرماتے کہ مسلسل آپ اس جملے کو تکرار اعادہ کرتے رہے تاکہ یہ کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک یہ ہو گیا۔ وقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل بلغت قالہ ثلاثا۔ یہ اس میں عرفات میں جو حجۃ الوداع کی موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آپ کے سامنے کئی دفعہ گزرا بھی ہے، آئے گا بھی خطبہ۔ اس میں پھر جب صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ یا 1,44,000، یہ ویسے لوگ یہ ہے کہ بتاتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے چلے گئے تو مجموعی لحاظ سے 1,00,000 1.5 لاکھ کا مجمع آپ پر ایمان لا چکا تھا۔ حج کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع یا حج کے موقع پر 1,44,000 کا مجمع یہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ 80,000 بہرحال لوگ لکھتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع حج کے موقع پر تھا، 1.25 لاکھ کا نہیں تھا، 80,000 لکھتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے پھر فرمایا کہ دیکھو، میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ سے آئندہ جا کر کے آپ سے یہ ہے کہ میری ملاقات نہ ہو جائے اور یہ آخری یہ ہے کہ حج ہو میرا اور آپ کی زیارت نہ کر سکوں، آپ میری زیارت نہ کر سکیں۔ تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو امانت دے کر کے مجھے بھیجی تھی وہ میں نے پوری کی پوری آپ کو بتا دی، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں مجھ سے کچھ العیاذ باللہ کوتاہیاں ہوئی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت ہم گواہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اس امانت کو، توحید کو آپ نے یہ کہ خلق خدا تک پہنچایا اور امت کی خیر خواہی کی۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جاؤ۔ حل بلغت، تو صحابہ سے پوچھا، قد بلغت، حل یہاں پر قد کے معنی میں سمجھے، اللہم اشہد قد بلغت، اللہ تو گواہ بن جا، قد بلغت، میں نے تبلیغ کر دی۔ قالہ ثلاثا، اس بات کو آپ نے، کتاب کو دیکھو، میرے پیشانی کونے دیکھو،
اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جاؤ، قد بلغت، میں نے تبلیغ کر دی، یہ تیرے بندے بھی گواہ ہے۔ قالہ ثلاثا، اس جملے کو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حل قد کے معنی میں حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، هل اتى على الانسان حين من الدهر، معنی قد وقد اتى على الانسان حين من الدهر، هل اتاك حدیث الغاشیہ وقد اتاك حدیث الغاشیہ، یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اذا تکلم بکلمۃ، جب کوئی جملہ ارشاد فرماتے تو یہ کلمہ یہاں عام ہے، مفردات کو بھی شامل ہے اور جملوں کو بھی شامل ہے، اور آپ حضرات پڑھتے رہتے جیسے الفیہ ابن مالک میں ہے، کلمہ کا اطلاق جملہ پر بھی ہوتا ہے، جملہ پر نہیں ہوتا بلکہ جملتین پر ہوتا ہے، جمل پر، کئی جملوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ منطقی میرا پیشانی دیکھ رہا ہے، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ کلمہ سناؤ، کلمہ طیبہ، تو کلمہ طیبہ تھوڑے مفرد ہے، لا الہ الا اللہ الگ جملہ ہے اور محمد رسول اللہ الگ جملہ ہے، تو کلمہ کا اطلاق جو ہے نا وہ جملہ پر بھی ہوتا ہے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ کلمہ یہاں جملے کے معنی میں ہے۔ حضرت جب کوئی جملہ ارشاد فرماتے تو اعادہ ثلاثا، اس کو 3 مرتبہ آپ دہراتے حتیٰ تفہمان ہو، یہاں تک کہ آپ کو سمجھایا جاتا تھا آپ سے اس جملے کے متعلق، لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ مولانا یہ اذا تکلم یہ موجب کلیہ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہر بات کو آپ یہ ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ترمذی کی ابتدا میں پڑھا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، وقال حناد فی حدیثہ، حناد اپنے حدیث میں کہتا ہے الا بطہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وقال حناد فی حدیثہ الا بطہور، کیا ہوا؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ادھر بتا دیا، اور پھر اس طرف رخ کیا لا تقبل صلاۃ الا بطہور، تو بغیر طہور اور الا بطہور کا معنی تو ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری تعبیریں الگ ہیں لیکن ہمارا معشوق اور محبوب جو ہے نا اس کا حسن تو ایک ہے، تعبیرات الگ الگ ہے، وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہمارے جملے اس کے خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم الگ الگ تعبیرات کرتے ہیں۔ ارے کچھ بلا یہ جو حدیثوں میں نے عرض کیا اس کی مثال بہت سی حدیثوں میں ہے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، اور جب کسی قوم کے پاس آپ تشریف لاتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سلام کرتے، سلم کا عطف ہے عطا پر، اب یہ ہے کہ یہ ہو گیا شرط، سلم علیہم ثلاثاً یہ جواب ہے اذا کا، سلم علیہم ثلاثاً 3 مرتبہ آپ یہ ہے کہ سلام کرتے کسی قوم کے پاس تشریف لائے۔ مولانا کیا ہوتا اس کے 3 طریقے کی کئی صورتیں، ایک یہ کہ دروازے پر آگے السلام علیکم ادخل، السلام علیکم ادخل، السلام علیکم ادخل، وہ 3 مرتبہ اگر یہ ہے کہ جواب نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ آپ واپس ہو جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سمجھے؟ فإن لم کیا ہے آگے فرمایا وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، 3 مرتبہ سلام کیا، ایک صورت یہ ہے السلام علیکم ادخل، السلام علیکم ادخل، السلام علیکم ادخل، آ سکتا ہوں، اجازت ہے آپ کی، نہیں تو واپس ہو جائے۔ جیسے حضرت عمر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ آپ کے سامنے اس قسم کا آئے گا، کچھ والا بڑھ گئے، ابو سعید نے آ کر سلام کیا اور 2-3 مرتبہ جواب نہیں آیا، ابو سعید واپس ہو گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، فرمایا اس کو بلاؤ، کیوں واپس ہو گئے؟ فرمایا میرے نبی کا فرمان یہی ہے، آپ کے دروازے پر 3 مرتبہ میں نے السلام علیکم کہا، آپ نے جواب بھی نہیں دیا، اجازت نہیں دی، تو میری ذمہ داری ہے کہ مجھے واپس ہونا ہے، اب کیا کروں گا؟ حضرت عمر نے فرمایا چھوڑوں گا نہیں آپ کو، کہاں نبی نے کہا ہے، سمجھ رہی؟ اس لیے جو لوگ سبق میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں ان کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ٹھنڈے دماغ سے اور جب آدمی سبق میں، حضرت عمر اس سبق میں موجود نہیں تھے کہ جہاں نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث اس نے اپنے گواہ بھی پیش کی، یہ مکالمہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے محدثین نے کہا من حافظ حجت علی من لم یحفظ، جو یاد رکھتا ہے بات اسی کی مانی جاتی ہے، جو سوتے رہتے ہیں ان کی بات کا کیا اعتبار ہوگا؟ من حافظ حجت علی من لم یحفظ، کچھ پھل پڑ گیا مولانا؟ ایک صورت اس ثلاثاً کی یہی ہے، دوسری صورت یہ ہے ایک سلام الاستئذان، سمجھے کہ نہیں، جیسے جماعت میں آ گئے
تو آپ یہ ہے کہ ابتدا میں جماعت میں السلام علیکم، پھر یہ ہے کہ درمیان میں السلام علیکم، پھر آخر میں جا کر کے پہنچے السلام علیکم۔ بہت بڑی جماعت ہے، 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا۔ ابتداء جیسے آگے السلام علیکم، درمیان میں السلام علیکم، پھر السلام علیکم۔ تیسری صورت یہ ہے، آپ آگے ابتداء کا السلام علیکم، پھر مجلس کے اندر جب آگے درمیان مجلس میں السلام علیکم دائیں طرف، پھر السلام علیکم بائیں طرف، یہ 3 مرتبہ ہو گئے۔ کچھ پڑھ یہ اجازت ہے آپ کو۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے فسلم علیہم، سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهكة عن يوسف بن ماهكة، اس وقت غیر منصرف ہوگا، اور اگر ماہک اسم فاعل پڑھیں گے تو پھر منصرف ہوگا۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، سافرنا جس سفر پہ ہم چل پڑے تھے۔ فَأَدْرَكَنَا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ نے ہمیں پا لیا۔ وَقَدْ أَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ صلاۃ العصر، ہم نے نماز عصر کو مؤخر کیا تھا۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور وضو بنا رہے تھے۔ فَجَعَلْنَا، پس ہم نے شروع کر دیا۔ یہاں جعل فعل مقرب ہے، ناظمیر اس کا اسم ہے، اور نمسح علی ارجلنا یہ اس کے لیے خبر ہے۔ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ علی ارجلنا، پس ہم نے یہ کہ اپنے پاؤں کو دھونا معمولی ہلکا پھلکا دھونا شروع کر دیا۔ یہاں پر مسح کا معنی غسل خفیف ہے مولانا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ مسح امرار الید المبتلۃ علی الرجل نہیں ہے کہ بھیگے ہوئے ہاتھ کو اس پر پاؤں پر گھما دینا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مسح بمعنی اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے دھونے کے معنی میں، جیسے آپ کو یاد ہوگا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں ترمذی میں نے یہ بحث آپ سے عرض کیا تھا کہ عرب لوگ کبھی زمین کے دھلنے کو بھی کہتے ہیں مسح المطر الارض، بولو مسح، جب تھوڑی بارش ہوتی ہے ہلکی پھلکی بارش، یہاں زمین پر کچھ پانی آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی مسح المطر الارض، آسمان نے اور بارش نے یہ کر دیا، زمین کو دھو ڈالا۔ وقد ارحقنا صلاۃ العصر، صلاۃ العصر بدل ہے اور عطف بیان الصلاۃ سے، ہم نے نماز کو مؤخر کیا تھا، آپ نے ہمیں پا لیا، پہنچ گئے۔ ونحن نتوضأ، وضو بنا رہے تھے۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، پس شروع کر دیا ہم اپنے پاؤں کو دھو رہے تھے ہلکا پھلکا۔ فنادى بأعلى صوته، آپ نے اونچی آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار، قالہ مرتين و ثلاثا، یہ بات آپ نے ویل للعقاب من النار، ویل لاصحاب العقاب، ویل لذوی العقاب، اس پر پوری بحث گزر چکی ہے ترمذی میں۔ ویل اور ویحن اس کے کلمات ترکیبی لحاظ سے اور ویسے بھی پوری بحث ہو چکی ہے، چلیے گا مولانا۔ بسم اللہ الرحمن، باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، انسان کا اپنی لونڈی کو اور اپنے اہل عیال کو، بیوی کو تعلیم دے دینا اور گھر والوں کو یہ ہے کہ تعلیم دے دینا۔ یہ مولانا من اعاد الحدیث ما قبل میں یہ ہے کہ عام تھا، استاد شاگردوں کو پڑھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، ہاں ملنگو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو پہلے ڈراؤ، سمجھے، اول خیش پھر درویش، سمجھے، اول خیش، لہذا اب خیش کا پہلے تو اپنے یہ ہے کہ گھر کا یہ ہے کہ اللہ آپ کو آدمی یہ ہے کہ اپنے گھر کو دیکھ لے، ان کی خبر لے لے۔ باب تعلیم الرجل امتہ، اپنے لونڈی کو تعلیم دے دینا، واہلہ، اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کو جن کی کفالت کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ضروری ہے۔ وبه قال اخبرنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا سالم بن حیان قال عامر الشعبی، حضرت عامر الشعبی فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو بردۃ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران، ثلاثۃ اشخاص، 3 قسم کے اشخاص ہیں، لهم اجران، انہی کے لیے ڈبل ثواب ہوگا، دگنا ثواب۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبی و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اہل کتاب یہود و نصارہ کا بندہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر، و آمن بمحمد، پھر محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے۔
اور دوسرا بندہ والعبد المملوک زر خرید غلام مملوک غلام اذا ادا حق اللہ ہے، جب اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ حق کا موالی ہے، اور اپنے آقاؤں کو۔ ایک غلام بسا اوقات کئی ہاتھوں پر بک جاتا ہے۔ عیسیٰ نے موسیٰ کو بیچا، موسیٰ نے رحمت خان کو، رحیم داد کریم داد، بے کس بے سہارا غلام جو ہوتے ہیں وہ کئی آدمی کے ہاتھ پہ بکتا رہتا ہے، اس لیے موالی کہا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اذا ادا حق اللہ ہے، اور وہ غلام جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے وہ حق کا موالی ہے، اور اپنے آقاؤں کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، مانا جس آقا کے پاس جاتا ہے۔ یہ دو بندے، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، اور ایک آدمی جس کے پاس لونڈی تھی، ایسی لونڈی کی جس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا تھا، فَأَدَّبَهَا، اس کو ادب سکھاتا ہے، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور خوبصورت طریقے سے ادب سکھاتا ہے، وَعَلَّمَهَا، اور تعلیم دیتا ہے، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور خوبصورت انداز پر تعلیم بھی اس کو دلواتا ہے، ثُمَّ آتَقَهَا، پھر اس کو آزاد کرتا ہے، فَتَزَوَّجَهَا، اور اسے نکاح کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس بندے کے لیے بھی دگنا یہ ہے کہ اجر ہوں گے۔ ثم قال عامر الشعبی، پھر حضرت عامر الشعبی نے اس نے اپنے شاگرد سے حضرت صالح بن حیان سے فرمایا، حضرت عامر الشعبی نے اپنے شاگرد سے کہا، آتینا، کہا یہ حدیثیں ہم آپ کو دے رہے بغیر شین، بغیر قیمت، بغیر کسی قیمت کے، حالانکہ قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینۃ، اس سے چھوٹی باتوں میں بھی سواری کی کر کے یرکب، وہ سفر کیا جاتا تھا، سوار ہو جاتے تھے لوگ، فیما دونہا، اس سے نیچے باتوں میں بھی، الی المدینۃ، مدینہ جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ سے علم حاصل کرتے۔ ہم نے آپ کو پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی ہاتھ میں مفت دے دیا، لیکن مفت را چباشد گفت، مفت کی کیا قیمت ہوتی؟ مفت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مفت را چباشد گفت، مفت کو کیا قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ کو بھی علم مفت میں مل رہا ہے نا، سمجھ رہی ہے؟ اس لیے کس کر کے جو جیسے اسکولوں میں فیس لیتے ہیں، سمجھے، فیس لیتے کہتے ہیں یہ اسکول صحیح ہے، اس میں معیاری پڑھائی ہے، سمجھ رہی ہے؟ یہ اسکول صحیح، اور ڈاکٹر اناڑی قسم کا ہوتا ہے، لیکن کس کر کے جتنا فیس زیادہ لے لے اتنے ہی لوگ توجہ دیتے اس کی طرف۔ اس کی دوائی استعمال، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ارے بابا معمولی بات نہیں ہے، اس نے اتنے پیسے لیے، جتنا ڈاکٹر پیسے زیادہ لے گا اتنا ہی بڑا ڈاکٹر شمار ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ باقی مفت را چباشد گفت، مفت کو نہیں ہوتا، مفت را چباشد گفت، سمجھے؟ حضرت عامر شعبی نے صالح بن ابی حیان سے، اس نے اللہ کا بھلا کرے اپنے شاگرد سے حضرت صالح سے، ان سے کہا کہ دیکھو، کہ صالح بن حبان ہے، ان سے کہا کہ دیکھو کہ ہم نے یہ حدیثیں آپ کو مفت میں دیے، اس سے چھوٹی حدیثوں میں بھی لوگ سفر کر کے مدینہ چلے جاتے تھے۔ مولانا یہ جو مسئلہ ہے یہ مشکات میں بھی آپ نے پڑھا ہے، ثلاثۃ لہم اجران، ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت تو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ جو تیسرا ہے کہ آدمی کے پاس لونڈی ہے اور اس لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا، استعمال بھی کرتا تھا، اس کو تعلیم سکھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو آزاد بھی کیا اور اس سے نکاح کیا۔ یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ تیسرے جملے میں اس کی مطابقت ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ جو تین آدمی ہے ان کو دگنا اجر کس طرح مل رہا ہے؟ اس میں کئی احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال، ہر ایک کے دیکھو دو عمل ہے۔ پہلے والا کہ اپنے نبی پر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے محمد رسول اللہ پر بھی ایمان ہے، دو عمل ہے، تو لہو اجران ہے، ہر عمل پر ایک اجر۔ دوسرا عبد مملوک ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرتا ہے، سودا لاتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کے بھی دو عمل، اس کو دو اجر ملیں گے۔ تیسرا ہے جو لونڈی کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ادب سکھاتا ہے، تعلیم سکھاتا ہے، یہ ایک عمل، اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کرتا ہے، آزاد کر کے نکاح کرتا ہے اس سے، یہ دوسرا عمل، اس کے بھی دو عمل ہے، تو لہو اجران ہے۔ تو ہر عمل پر ایک اجر، لکل واحد من ہؤلاء الثلاثۃ، ان ثلاثہ میں سے ہر ایک کے لہو عملان، دو عمل ہے، وعلی کل واحد من العملین اجر، اور ہر عمل پر ایک اجر ہے، تو دو عمل ہے، عملان لہو اجران، لہذا اجرین۔ تو یہ کون سی نئی بات ہو گئی؟ اس میں یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یہ تو عام اعمال میں یہ عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد سب کا اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟
اس بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ توجہ دل کو لگتی نہیں ہے، یہ تو عمل دو ہے تو ثواب دو ہے۔ لیکن محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا نبی چلا گیا، ان کا دین بھی چلا گیا، اب اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا چاہیے، ثواب صرف محمد رسول اللہ پر ایمان لانے پر ہوگا۔ تو بتا دیا کہ نہیں، وہ کل عدم نہیں ہے، اس پر ثواب ہے، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ دوسرے میں آپ کا ذہن کہتا تھا کہ بابا وہ اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو آقا کیا ہے؟ اللہ کی یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے اس پر تو ثواب ملے، آقا کا تو ویسے زر خرید ہے تو اس پر کیوں ثواب ملے؟ تو جواب دیا نہیں، اللہ کے حق ادا کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، آقا پر بھی ملتا ہے، یہ دفع دخل مقدر۔ تیسرا ہے کہ جی لونڈی ہے، اس کو تعلیم سکھائی اور عمدہ طریقے سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اس کی لونڈی ہے، اب اس کے بعد لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر دیا تو اس دوسرے عمل پر ثواب کیوں ملے؟ فرمایا کہ نہیں، اس پر بھی ثواب اس کو ملے گا، اگرچہ اپنی لونڈی ہے آزاد کر کے نکاح کر لے۔ بہرحال ایک احتمال یہ ہے کہ ہر بندے کے دو عمل ہیں اور ہر عمل پر ایک ثواب ہے، تو یہ بتانے کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ہر عمل میں اسی طرح باقی ہوتا ہے، لیکن بتایا اس لیے گیا دفع دخل مقدر کہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید اس کو کوئی ثواب نہ ملے، لیکن یہ توجیہ بہرحال کوئی معقول توجیہ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے مولانا، دوسری صورت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کے دو عمل ہے، ہر عمل پر ان اعمال میں سے تین بندے ہیں، تین میں سے ہر بندے کے دو عمل ہے، ہر عمل پر دو اجر ملیں گے، سمجھے؟ تین بندے ہیں اور ان کے اعمال بھی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہر ایک کے دو عمل ہیں، تو ہر عمل پر دو، پہلے تو ہر عمل پر ایک ثواب، اب ہر عمل پر دگنا ثواب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر عمل پر دگنا ثواب ملے گا تو پھر یہ کہ ہر ایک کے لیے اجران نہیں ہوں گے، اب یہ ہے کہ ہو گیا لکل واحد منہم اجور اربع، اب 4 اجر ہوں گے، تو اجران پھر ٹھیک بھی نہیں بیٹھے گا۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ تو پھر اجران تو نہیں ہوگا، پھر تو اجور اربع ہوں گے، 4 اجور ہوں گے، ہر عمل پر دگنا اجر، تو اجور اربع ہوں گے۔ اس لیے اس توجہ کو بھی ٹھیک قرار نہیں دیے گیا۔ تیسری صورت سمجھو، تیسرا احتمال یہ ہے، ان میں سے یہ جو 3 بندے ہیں، ان 3 بندوں میں سے ان کے ہر عمل پر، یہ صرف دو عمل ہے نا، اس پر نہیں، ان کے دیگر اعمال میں سے بھی ہر عمل پر ان کو کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا۔ تو پھر ان کی فضیلت، تو پھر اس پر صحابہ پر بھی ان کی فضیلت راجع ہوگی۔ اہل کتاب ہے، اہل کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے نبی پر بھی، اور اللہ آپ کو ان کے ہر عمل پر ان کو دگنا ثواب مل جائے، جبکہ ان کا دین منسوخ ہے، دین منسوخ ہے، جیسے کہ یہودیت منسوخ ہو گئی عیسائیت سے، عیسائیت منسوخ ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لانے پر بھی، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر اس پر ثواب کیوں ملے؟ نبی پر، محمد پر تو ثواب ملے، لیکن اپنے نبی پر کیوں ملے؟ وہ تو منسوخ ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی ان کی کیا ہے ترجیح، اور ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے فضیلت زیادہ لازم آئے گی، صحابہ پر ان کی فوقیت ثابت ہو جائے گی، ابو بکر، عمر، دیگر صحابہ پر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3 احتمال، تینوں احتمالات ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ ہر ایک کی 2 عمل ہے، ہر ایک کے 2 عمل ہے، لیکن آخری عمل پر دگنا ثواب ہے۔ اہل کتاب ہے، اپنے نبی پر بھی ایمان ہے اور محمد رسول اللہ پر، لیکن اپنے نبی پر ایمان اور اپنی شریعت پر اب وہ منسوخ ہے۔ اب کمال ہے، چیز تو بھاری ہے، ثواب اس پر نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ پر آ رہا ہے، اس پر
صرف اس عمل پر، آخری عمل پر، محمد رسول اللہ پر، اس پر 2 گنا ثواب ہے۔ ایک یہ چاغی والا ہے، بدبخت ہے، بولو یہ چاغی والا ہے، یہ تو اہل کتاب تو نہیں ہے نا، اس کا نبی کون سا؟ بروہی میں کون سا نبی ہے؟ تو یہ تو عام ایمان لاتا ہے، لیکن کمال ہے کہ اس کا نبی اپنا ہے، اپنی تورات ہے، اپنا نبی عیسیٰ ہے، انجیل بھی ہے، اس کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ پر آتا ہے، تو اس محمد رسول اللہ کے دین کو قبول، اس پر 2 گنا ثواب مل رہا ہے۔ باقی اس اپنی شریعت پر ایمان لینے کا اس کا تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہے۔ اس کو تو صرف یہ ہے کہ کہے کہ ہاں لا نفرق بین احد من رسول، وہ اللہ کا رسول ہے، بس سمجھتے ہیں۔ لیکن ایمان کا معنی ہے کہ عمل کرنا ہوگا پوری شریعت، تو شریعت تو عمل تو صرف محمد رسول اللہ کے، اس لیے کہ تصدیق ما جاء به الرسول عمل کو، جو نبی جو لے کر سچا جاننا اور سچا ماننا، کتاب الایمان میں آپ کو بتا چکا ہوں، سچا جاننا، سچا ماننا تو عمل ہے اس پر۔ تم یہودیت پر کیسے عمل کرے گا وہ؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ چوتھا احتمال یہ ہے کہ محمد رسول آخری عمل پر، مثلا پہلے والا آمن بمحمد، اس پر 2 گنا، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اذا ادى اللہ حق اللہ وحق موالیہ، یہاں پر بھی اس دوسرے عمل پر۔ تیسرے پر یہ کہ اللہ ثم اعتق فتزوج، تیسرا والا 4 عمل آپ کو نظر آئیں گے، وہ 4 نہیں ہے، وہ مجموعی ایک لونڈی سے متعلق ہے، وہ ایک ہی عمل ہے، آپ کو نظر آئیں گے 4 جملے، لیکن تتعلق بلونڈی واحدۃ، ایک لونڈی کے ساتھ ان کا تعلق، سمجھتا ہے؟ اس دوسرے عمل پر یہاں کی آزاد کر کے اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکاح کرتا۔ اب ہو گیا مانا ان کو 2 گنا ثواب مل گیا، لیکن آخری عمل پر ان کو 2 گنا ثواب۔ اب سوال یہ کہ آخری عمل پر 2 گنا ثواب مل، تب بھی ان کی ترجیح صحابہ پر لازم آ گئی، عام صحابہ پر جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، مشرکین تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ پر، تب بھی ان کی ترجیح لازم آئے گی، فوقیت لازم آئے گی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس عمل میں تو یہ جزوی فضیلت ان کو ہوگی، باقی مجموعہ من حیث المجموعہ ابو بکر و عمر ان سے بہتر ہے۔ اور جزوی فضیلت میں نے آپ کو بتایا، آپ کے کلاس کے اندر ایک آدمی پہلی پوزیشن آتا ہے، مجموعی نمبر اس کے زیادہ ہے، لیکن بخاری میں اس کے نمبر 80 ہے، ترمذی میں اس کے نمبر 70 ہے۔ دوسرا ایک آدمی ہوا ہے کہ جو پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے، باقی کتابوں میں 50 40 لیکن بخاری میں اس کے 100 نمبر ہے اور ترمذی میں بھی 100 نمبر ہے، تو جزوی طور پر بخاری اور ترمذی میں یہ پہلی پوزیشن والے کو تو ہرا چکا ہے۔ یہ فضیلت جزی ہے، یہ فضیلت جزی ہے کہ 2 کتاب۔ اور اگر سمجھ میں نہ آ جائے آپ کے کمالات زیادہ ہیں یا کوے کے زیادہ، اب تو سمجھو گے نا، آپ کے کمالات زیادہ یا کوے کے؟ کچھ تو بولو، تم بھی عقل ہو، بولو تمہارے کمالات زیادہ ہیں یا کوے کے؟ آپ کے زیادہ ہیں تو تم اڑ کر کے دکھاؤ، تم اڑ کر کے دکھاؤ۔ اس اڑنے میں تو تم پر فضیلت ہے، اس کی جزوی فضیلت ہے۔ مچھر بھی اڑتا ہے، تم اڑ کر کے دکھاؤ، مکھی بھی اڑتی ہے، تم اڑ کر کے دکھاؤ۔ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، تم دیکھ کر کے دیکھ لو، سمجھے؟ جزوی فضیلتیں تو منہ سے، جانوروں کو بھی آپ پر ہے۔ اب ہو گیا، یہ 4 احتمالات ہیں، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ آخری توجہ کو میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے۔ چلیے گا مولانا۔ مولانا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تعمیم بعد تخصیص ہے، ماقبل باب کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ یہ تعمیم بعد تخصیص۔ وہ کس طرح؟ ماقبل میں بتایا کہ اپنے اہل و عیال کو، شوہر اپنے بیوی کو ادب سکھائے، یا اپنی لونڈی کو آدمی یہ ہے کہ ادب سکھاتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے۔ اب تعمیم ہے، سارے شوہر تھوڑے عالم ہوتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے، امام اور امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو، صرف رجال نہیں، عورتوں کو بھی واضح و نصیحت کرے اور ان کو تعلیم دے دے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔
وہاں تھا اہل و عیال کو، اپنی لونڈی کو، دیگر اہل و عیال کو تعلیم دے دینا۔ اب ظاہر ہے کہ اہل و عیال کو تعلیم وہ آدمی دے دے گا، آپ پڑھائیں گے بیوی کو جب کہ آپ خود پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے، لہذا ہر شوہر پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے بادشاہ کی، امیر المومنین کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھے؟ عمران خان کی ذمہ داری ہے، شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرے۔ چلیے گا، باب عزت الامام، مصدر کی اضافت ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فاعل کی طرف، اور النساء مفعول بھی ہے۔ باب عزت الامام النساء، امام کا واضح نصیحت کر لینا عورتوں کو، و باب تعلیمہن، اور یہ ہے کہ ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تعلیم دے دینا، تعلیم الامام ایاہن، امام کا ان کو تعلیم دے دینا، عورتوں کو تعلیم دے دینا۔ اضافت المصدر الی المفعول ہے، فاعل وہی امام ہے، وہ تعلیم الامام ایاہن، امام کا ان کو تعلیم دے دینا، امیر المومنین کا تعلیم دے دینا۔ چلیے گا مولانا۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس سند کو سمجھو۔ وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ ان ایوب، دیکھیے ایوب کے شاگرد ہے یہاں پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، شعبہ امیر المومنین فی الحدیث، جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایوب کے شاگرد ہے یہاں پر شعبہ، اور ایوب کہتے ہیں قال سمعت عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی رباح سے میں نے سنا۔ قال عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں سمعت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے سنا۔ قال ابن عباس فرما رہے تھے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی سے یہ بات سنی، اشہد علی النبی۔ او قال عطاء، یا حضرت عطاء، اس وقت ابن عباس کہہ رہا ہے میں نبی پر گواہی دے رہا ہوں، یا عطاء کو شک ہے، او قال عطاء، یا عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں اشہد علی ابن عباس، میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج۔ دیکھیے اب پہلی یعنی یہ شک والا جو ہے نا عطاء ابن ابی رباح ہے۔ قال سمیت ابن عباس، ابن عباس سے میں نے سنا، قال ابن عباس فرما رہے تھے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پر گواہی دیتا ہوں۔ او قال عطاء، یا عطاء کو شک ہے، عطاء کہہ رہا ہے کہ اشہد علی ابن عباس، ابن عباس پر میں گواہی دے رہا ہوں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج۔ اڑے کچھ بھلا پڑا، پہلے میں یہ ہے کہ ابن عباس نبی پر گواہی دے رہا، اور دوسرے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، عطاء کہہ رہا ہے کہ میں ابن عباس پر گواہی دے رہا ہوں، آگے ابن عباس نبی پر گواہی دے رہا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کچھ بھلا پڑا، یہ شعبہ امیر المومنین فی الحدیث کو شک ہے، سمجھے کہ یہ سند جو نقل کرا۔ دوسرا وقال اسماعیل، مل گیا آپ کو آخر میں، وقال اسماعیل عن ایوبہ، اور اسماعیل یہ کہ حضرت اسماعیل دوسرا، یہ کلاس فیلو ہے حضرت شعبہ کا، ایوب کے دونوں شاگرد ہیں، اسماعیل بھی ہے۔ وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس، یہاں کوئی شک مک نہیں ہے، پکی ٹھکی بات ہے، ابن عباس فرماتے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا مولانا، یہ سند کا فرق سمجھ لینا۔ اڑے جنے دا پترا کچھ پلا پڑھا ہے نہیں پڑھا، یہ وہی عطاء ابن ابی رباح ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، ابو حنیفہ عن عطاء ابن ابی رباح عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد چلو اب حدیث پر۔ وبه قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ومعه بلال، واضح نصیحت کے لیے نکلے، ومعه بلال، آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، فظن، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہو گیا کہ انہو لم یسمع النساء یا لم یسمع النساء، آپ اپنی بات کو عورتوں کو سنا نہ سکے، بھیڑ اتنی تھی کہ میری بات صرف مردوں تک ہو گئی، مردوں تک میری نصیحت پہنچ گئی لیکن عورتیں سن نہ سکیں، تو اس لیے آپ نے عورتوں کو الگ کیا، فوعظہن، یہ ترجمۃ الباب ہے، عزت الامام النساء،
امام واضح و نصیحت کرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عورتوں کو فوعظہن پس آپ نے ان کو واضح و نصیحت کر دی وامرہن بالصدقۃ اور عورتوں کو حکم دیا صدقہ کا فجعلت المرأۃ یہ جعل فعل مقاربہ اسی طریقے المرأۃ اس کا اسم ہے اور تلقی القرط والخاتمہ اے جن دا پتر ہے یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا پس شروع کیا عورتوں نے تلقی القرط بالیاں پھینک رہی تھی والخاتمہ اور انگوٹھیاں وبلال یاخذ فی طرف ثوبہ اور حضرت بلال اپنی چادر کے کنارے میں ان کو جمع کر رہا تھا اڑے ہو گیا مولانا یہ ترجمۃ الباب ہے فوعظہن وامرہن بالصدقۃ اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑا نہیں پڑا اس لیے بھائی عورتوں کے لیے واضح و نصیحت میں جیسے جہاں آپ کا جلسہ ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے پردہ لگا کر کے الگ عورتیں بیٹھ جائیں اور مرد ایک طرف بیٹھ جائیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ عورتوں کے مستقل مجلس ہو اور امام اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کرے ہاں مستقل مجلس ہو اور خطیب صاحب تقریر کرے ان سے تب بھی اجازت ہے سمجھے یہ عام واضح و نصیحت میں جیسے ہمارے جلسے ہوتے یہ واضحن و تعلیم ہی نہ تعلیم بھی دے سکتا سمجھ رہی میں لیکن تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابو لہم بولو وہو ابو لہم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وہو ابو لہم دوسری قرات ہے وہو ابو لہم وازواجه امہاتهم وہو ابو لہم اور اگر وہ ابو لہم کو آپ اس خبر واحد والی قرات کو نہ مانیں اس کو تو مانو گے کہ جو آپ نے ابو داؤد میں اور نسائی میں پڑھا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد انما انا لکم مثل الوالد میں تمہارا والد ہوں نبی والد ہے سمجھ رہے بلکہ والد کروڑوں والد محمد کے جوتیوں پہ قربان جائے آپ کا والد آپ کو کہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دو حرام ہے آپ نہیں گرا سکتے اپنے آپ کو چھلانگ لگاؤ بلڈنگ کے اوپر سے نیچے حرام ہے اور فرض کر لو کہ محمد رسول اللہ وہ بھی تمہارا ابا ہے وہ کہہ دے کہ چھلانگ لگاؤ تو واجب ہے کہ چھلانگ لگاؤ اللہ بھڑا اب مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے واجب ہوگا آپ پر کہ بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ آپ کہیں گے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی معصیت میں یہ تو معصیت باری تو آپ سے کہوں گا لا طاعۃ لمخلوق آپ کو یہ حدیث کس نے بتائی محمد رسول اللہ نے بتایا وہی محمد آپ کو کہہ رہا کہ کود پڑو سمجھے چھلانگ لگاؤ تو معلوم ہوتا کہ وہ منسوخ ہے سمجھ رہی میں لیکن یہ ناسخ ہے اس کے لیے اس لیے محمد کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ باقی عورتوں کو تعلیم دینا اللہ واسطے میرے بھائی جان ایمان کا تھوڑا سا سرمایہ ہے آپ کے پاس وہ اللہ کے فضل و کرم سے جلدی جلدی ختم ہو جائے گا آپ محمد رسول اللہ روحانی ابا ہے سمجھے آپ عورتوں کو تعلیم معلم نہ بنیں سمجھ شری میں ہے کہ نہیں آپ لڑکیوں کو پڑھانے کی کوشش نہ کریں ہے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے دو کام نہیں کرنا ایک لڑکیوں کو پڑھانا اور دوسرا یہ تعویذ دے دینا عورتوں کو بس اگر آپ چاہیں کہ میرا فیض دنیا کے اندر پھیلے تو آپ کو خدا کا واسطہ ہے جو مولوی تعویذ کا کام کرتے ان کو بتاؤ کیونکہ مدرسے کتنے کامیاب ہیں طلباء کا رجوع کی طرف کس طرح تھوکتے نہیں ہے طلباء کو قدرتی طور پر اللہ پاک یہ تعویذ والوں کے فیض کو محدود کراتا ہے فجالت المرات فواضحن حضرت ان کو واضح و نصیحت کی ترجمۃ الباب یہی ہے عزت الامام النساء وامرہن بالصدقۃ فجعلت المرأۃ پس شروع کیا عورتوں نے تلقی القرط بالیاں والخاتم انگوٹیاں پھینک رہی تھی اس لیے عورتیں رحم دل ہوتی ہے مولانا نرم دل رحم دل بہت ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کو پیسے اکٹھا کرنا ہے تو خواتین کی مجلس سے منعقد کرو چندہ خوب ملے گا دیکھیں فجعلت المرأۃ تو فوراً شروع کر دیا فاتاکی مال وصل کے لیے نبی کی تقریر سن کر کے صدقے والی فوراً انہوں نے شروع کر دی وبلال یاخذ فی طرف ثوبہ یہ بلال اتنے یہ کہ زیورات جمع کیے کہ کپڑے کے اندر ان کو جمع کر دیا سمجھے طرف وقال اسماعیل و نجوب نتان یہ پہلے بتا چکا ہوں قال ابن عباس اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے گا مولانا اب سمجھو ہمارے پاس 3 علوم اصلی ہے علوم عالیہ جن کو کہا جاتا ہے علوم عالیہ سمجھے باقی علوم عالیہ ہے آلات مبادیات ہے قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے
یہ تین علوم ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین، اور ان تینوں کے اصول جو آتا ہے، قرآن کے اصول اصول التفسیر، حدیث کے اصول حدیث، فقہ کی اصول فقہ. وہ ان کا فرع ہے. قرآن مستقل ایک فن نہیں ہے. فقہ کا ماخذ یہ ہے کہ قرآن ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس لیے قرآن کی اصل وضاحت حدیث ہے، اس لیے باب الحرص علی الحدیث ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو، علم حدیث کے اندر خود بخود قرآن بھی آ گیا، سمجھے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ تینوں اصل ہے، سمجھے؟ قرآن، حدیث اور فقہ، اور پھر تینوں کے جو اصولی جو ان کے اصول ہے وہ بھی تین علوم، وہ بھی افضل ہے. جیسے کہ یہ خود افضل ہے تو ان کے قرآن کے اصول اصول التفسیر، حدیث کے اصول الحدیث، فقہ کے اصول فقہ، یہ سمجھے؟ اب مسئلہ رہ گیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کو مستقل فن شمار نہیں کیا گیا، وہ ہر بندے کو ہے، الحمدللہ پڑھتا رہتا. فقہ وہ ان کا فرع ہے دونوں کا، اس لیے رہ گیا کیا ہے؟ حدیث. اس لیے باب الحرص علی الحدیث ہے. حدیث پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ باب الحرص علی الحدیث کا ترجمہ آپ یہ کریں کہ حدیث پر فریفتہ ہونا. بولو، حدیث پر فریفتہ ہونا، علم حدیث پر اور حدیث پر فریفتہ ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یاد چلیے گا مولانا. اب خیال کر لو، من اسعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور کامیاب بشفاعت کا، آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت، آپ نے فرمایا کہ بخدا میرا گمان تھا کہ ابو ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا، احد کوئی بھی، اول من کا آپ سے پہلے، جیسے لما رأیت من حرصک علی الحدیث، یہ ہے ترجمۃ الباب، اس لیے کہ میں نے آپ کی فریفتگی کو دیکھا ہے کہ آپ حدیث پر فریفتہ ہے. سمجھے؟ آپ پوچھ رہے من اسعد الناس، کون ہے جو لوگوں میں سعادت مند اور کامیاب، ترجمہ کرو کون کامیاب ہوگا آپ کی شفاعت کا، قیامت کے دن کامیابی حاصل کرے گا؟ فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی، میری شفاعت کا اللہ آپ کا بھلا کرے، شفاعت پر سب سے زیادہ کامیاب قیامت کے دن من وہ شخص ہے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو خلوص دل کے ساتھ یہ ہے کہ یہ پڑھتا ہے، او قال خالصا من نفسہ، یہ راوی کو شک ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا. فرمایا تھا کہ جو لا الہ الا اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے وہی کامیابی حاصل کرے گا. اور یہ تو سب کے سب پڑھتے ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں. کچھ پھل پڑ گیا؟ خیال کر لینا مولانا. پہلی بات یہ سمجھو کہ من اسعد الناس، کہ کون ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کدھر چھوڑ دیا میں، من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ. یہ اسعدو اس میں تفضیل ہے، لیکن یہ جرد عن معنی تفضیل ہے، تفضیل کے معنی سے خالی ہے، اور یہ اس میں سعید کے معنی میں اب ہوگا. من سعید الناس بشفاعت کا یوم القیامت، کون کامیاب ہے، سب سے زیادہ کامیاب نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کیا کہہ رہا ہوں، کون کامیاب ہوگا آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن؟ فرمایا کہ میری شفاعت پر کامیاب قیامت کے دن لا الہ من قال لا الہ الا اللہ، یہ سب کے لیے عام ہوگا. اس لیے کہ اس میں تفضیل کے اندر ایک ہوگا مفضل، اس کی جیت ہوگی، باقی سارے کے سارے مفضل علیہ ہوں گے، وہ ہاریں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان تفضیلہ قد جرد عن معنی تفصیل، اس میں تفصیل یہاں اسعد و سعید کے معنی میں. من سعید الناس، کون کامیاب ہے، کون کامیاب ہے آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن؟ فرمایا کہ دوسرا جواب ہے اسعد الناس یعنی سعید الناس بشفاعت یوم القیامت، میرے شفاعت پر کامیاب، میرے شفاعت پر کامیاب من وہ شخص ہے کہ قال لا الہ الا اللہ. ارے ہوں سمجھ میں آیا نہیں آیا مولانا؟ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، کچھ بھلا بڑھ گیا. اس لیے یہ اسعد و یہ سعید کے معنی میں ہے مولانا. دوسرا یہ کہ اسعد و سعید کے معنی میں نہیں، اسی طرح اس میں تفصیل والے معنی میں ہے. سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ کامیاب آپ کی شفاعت کا کون ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سوال چھوڑ دو، اب اس کے مطابق نہیں، بلکہ فرمایا کہ عام ہے جو بھی من قال لا الہ الا اللہ. اب سوال ہے خصوصیت کا، لیکن جواب مفتی نے اس سے عدول کر کے دے دیا، جو بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، یہ مولانا اس طرح بھی مفتی کر سکتا ہے. سمجھے؟ یہ افاد عام میں یہ جواب علی اسلوب الحکیم اس کو کہا جاتا ہے.